عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محترم و مکرم حاضرین جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں سننے، سنانے، سیکھنے، سکھانے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس جلسے کے اندر جو بھی دین کی اچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بولیے انشاءاللہ. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر ہم اور آپ غور و فکر کریں تو چاہے کوئی بھی انسان ہو، ہمیں اور آپ کو ایک جیسا کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا تخلیق کا کرشمہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے بھی مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، حالانکہ پیدا کرنے کا مقصد یا پیدا کرنے کا راستہ اللہ رب العالمین کا ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی کاریگری کا کرشمہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان سے جیسا نہیں ملتا. لیکن اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے انسانوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی انسان بہتر ہے جو انسان جس کے اندر تقویٰ ہے، طہارت ہے، ایمان ہے، مسلمانوں کی علامت ہے. دنیا کے اندر چاہے کوئی انسان مالدار ہو یا غریب ہو، یتیم ہو یا فقیر ہو، یا بہت اعلیٰ قسم کا انسان ہو، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر اس کے اندر ایمان کی علامت نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، تو گویا کہ سمجھ لیجئے وہ سارے لوگوں کے نزدیک کتنا ہی اچھا محبوب ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انسان اچھا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسان کو مختلف طریقے سے، مختلف قبائل میں، مختلف گاؤں میں، مختلف حصوں میں، مختلف علاقے میں ہم نے انسانوں کو تقسیم کر دیا ہے. لیکن چاہے کوئی عرب میں ہو یا مدینے کے اندر ہو یا مکے کے اندر ہو، وہی انسان بہتر ہے جو انسان کے اندر تقویٰ، طہارت، ایمان کی پہچان ہو، ایمان کی مٹھاس ہو. آئیے اللہ رب العالمین کی اس فرمان پر غور کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اعلان کر دیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے میں اس بات کا فرمان جاری کر دیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی. اے لوگو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ناس کا لفظ استعمال کیا ہے. ناس کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، فقیر ہو یا یتیم، مسکین ہو یا محتاج،
ہندو ہو یا یہودی، نصارہ ہو یا عیسائی، دنیا کے اندر جو بھی انسان رہتے ہیں سارے لوگوں کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے اور ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے انسانوں کو بنایا تو ہے، انسانوں کو پیدا تو کیا ہے، لیکن انسان کو ہم نے مختلف قبیلے میں، مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا ہے، مختلف قوم میں تقسیم کر دیا ہے، مختلف زبانوں میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی بنگلہ زبان استعمال کرتا ہے تو کوئی اردو زبان بولتا ہے، کوئی عربی زبان استعمال کرتا ہے تو کوئی فارسی زبان استعمال کرتا ہے۔ ہم نے ہر طریقے سے، مختلف طریقے سے انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے انسانوں کو مختلف زبان، مختلف طریقوں دے کر انسانوں کو قبیلے میں تقسیم کر دیا تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ حالانکہ ہے تو انسان اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو بنایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تخلیق تو کیا ہے، بنایا تو سارے لوگوں کو ہے، مختلف زبانوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف گاؤں، مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن وہی انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی انسان بہتر ہے جس کے اندر تقوی ہے، طہارت ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی علامت ہے، وہی انسان بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ سارے لوگوں کو ہم نے تخلیق کیا ہے، سارے لوگوں کو ہم نے بنایا ہے، سارے لوگوں کو روئے زمین کے اندر ہم نے بسایا ہے، اس آسمان و زمین کو ہم نے سجایا ہے، لیکن ان تمام انسانوں میں اگر کوئی انسان مکے کے اندر یا مدینے کے اندر یا ارریہ کے کسی بھی دیہاتی علاقے کے اندر اگر رہتا ہو لیکن جو ہے اس کے اندر ایمان کی علامت ہے تو وہی انسان بہتر ہے۔ مکے کے اندر اگر کوئی انسان ہے یا مدینے کے اندر کوئی انسان ہے، اس کے اندر اگر ایمان کی علامت ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین انسان وہی ہے جس کے اندر تقوی ہو، طہارت ہو، ایمان کی علامت ہو، مسلمانوں کی پہچان ہو، وہی انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان دنیا کے اندر حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، کوئی اور حسین و جمیل ہے، لیکن اگر اس کے اندر تقوی و طہارت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر نہیں ہے۔ آئیے ہم اور آپ صحابہ کا ایمان یا صحابہ کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں ہم ایک انسان، ایک ایسا شخص جو جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی جوتی کی آواز ہمارے کان پر لگتی ہے۔ ہم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون انسان ہے، کون شخص ہے جس کا ہم نے اتنا تذکرہ تو کیا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں چل رہا، لیکن جس کی جوتی کی آواز ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے تو چلیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آگے لے کر چلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے جبرائیل، اے محمد، آپ جس کی جوتی کی آواز جنت میں سن رہے تھے، جس کی جوتی کی آہٹ آپ کو کان میں ٹکرا رہی تھی، آپ کے کان میں گنگن رہی تھی، وہ کوئی اور شخص نہیں ہے، وہ کوئی اور انسان نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی اعلان کرتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال
کیا ماجرا ہے، کیا معجزہ ہے، ہم نے رات میں تمہاری جوتے کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اے بلال، حضرت بلال حبشی غلام کا کلوٹے انسان، اگر جس کو کالی اندھیری رات میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی انسان اس کو پہچان نہیں سکتا۔ چہرہ اتنا کالا ہے، پورا جسم اتنا کالا ہے، حبشی غلام ہے۔ جس طریقے سے کالا غلام، کالا انسان کسی کو اندھیرے میں رکھ دیا جائے، کسی انسان کو پہچان میں نہیں آتا، حضرت بلال اتنے کالے تھے، اتنے کالے تھے، اگر اس کو سفید جگہ میں رکھا جائے پھر بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے ابھی تمہاری جوتی کی آواز جنت میں سنا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، کوئی بات تو ہمارے اندر نہیں ہے، اتنی بات تو نہیں ہے، بلکہ اتنی بات ضرور ہے۔ اے اللہ کے رسول میں جب بھی وضو کرتا ہوں، میں جب کبھی بھی خالی وقت میں ہوتا ہوں، وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بلال معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری یہی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ رب العالمین کو یہی پسند ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کا اعلان اسی دنیا میں کر دیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، اس حدیث کے اندر حضرت بلال اتنے کالے کلوٹے انسان ہے کہ اگر آج ہمارے اور آپ کے پاس ہوتے یا کوئی کالا انسان ہوتا ہے جس کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، جس کا جسم اچھا نہ ہو، جس کا لباس اچھا نہ ہو، لیکن اس کا کردار، اس کا فعال، اس کا عمل ایک ایسا موٹیویشن اس کا کریٹ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے بلال سن لو، سن لو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دنیا ہی میں جنت کو فکس کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اگر بہت خوبصورت ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، دین کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، ایمان کی علامت اگر اس کے اندر نہیں ہے تو گویا کہ سمجھ لیجئے دنیا میں اس کا کوئی چیز اچھا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال تمہارے یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دنیا ہی میں جنت کا مستحق قرار دیا اور اس بات کی خوشخبری سنا دی کہ اے بلال تم جنتی ہو۔ ذرا غور کیجئے، ایک کالے کلوٹے انسان ہے، اگر ہم اور آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہو تو جس کا کوئی وجود نہ ہو، جس کا کوئی جو ہے دیکھنے کا کوئی اچھی چیز نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر سیرت اتنا اچھا ہے، سلوک، کردار، اعمال و افعال اتنا بہترین انجام دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں محمد بلال سے اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں جنت کا مستحق قرار دیا۔ میرے بھائیوں یہی نہیں بلکہ خاتون، کالی کلوٹی خاتون اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے سلسلے میں تمہارے لیے دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت شکایت کرتی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے ایک ایسی بیماری ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بیماری دیا ہے کہ جب وہ بیماری ہم پر جو ہے طاری ہو جاتی ہے، وہ بیماری لاحق ہوتا ہے تو ہم جو ہے بے ہوشی کے عالم میں گر جاتے ہیں، زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خاتون اگر تمہارے لیے، اگر تیرے لیے میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دوں، اللہ رب العالمین سے تیرے شفا یابی کے لیے دعا کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اچھا کر دیں گے، تمہیں ٹھیک کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، یہی بہتر ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خاتون اگر تمہارے لیے دعا کروں تو تم ٹھیک بھی ہو جاؤ، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں جو مقام و مرتبہ دیا ہے، جو عزت دیا ہے، کہ اللہ رب العالمین جو کل قیامت کے دن تمہیں عزت دینے والا ہے، اگر میں ٹھیک ہونے کی دعا کروں تو تم ٹھیک تو ہو جاؤ گی، لیکن جو عزت و مقام و مرتبہ اس بیماری کی وجہ سے تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ عورت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے بیماری ہے اور بیماری سے چھٹکارا پانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ کون انسان اس دنیا میں ہے کہ اگر کسی کے جسم میں بیماری ہو تو ہر انسان ہر ایک سیکنڈ ہر ایک منٹ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے جسم سے یہ بیماری ختم ہو جائے، بیماری جسم سے ختم ہو جائے اور صحیح سالم پوری دنیا میں ٹہلتا پھرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، ہمارے اور آپ کے جسم میں تھوڑی سی بیماری لگی نہیں، ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے نفس میں جھانکتے نہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تکلیف میں مبتلا کیا ہے، مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اس کا ریزن